معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو ناظرین کرام اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے لیے کوئی بھی اوقات مقرر نہیں ہے، جب چاہیں تب آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کریں، لیکن اطباؤں اور حکیموں کی تحقیق کے مطابق کچھ اوقات ایسے بھی ہیں جن میں مرد اور عورت کو ہم بستری نہیں کرنا چاہیے، ان سے جماع نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ان اوقات میں جماع کیا جائے تو نہ صرف مرد اور عورت کو نقصان ہوگا، بلکہ اس جماع سے، اس ہم بستری سے ہونے والے بچے کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان اوقات میں ہم بستری نہیں کرنا چاہیے۔ ان تمام اوقات کو جاننے سے پہلے ناظرین، آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامک سوشل ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ اطباؤں کی تحقیق کے مطابق پیٹ بھرے ہونے کی حالت میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اولاد کند ذہن یعنی کمزور ذہن کی پیدا ہوگی۔ پیٹ بھرا ہونے کی حالت میں ہم بستری کرنے سے سرعت انزال کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، یعنی منی جلد خارج ہو جانے کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، معدہ کمزور ہو جاتا ہے اور ہاضمہ کی قوت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے بھرے ہوئے پیٹ کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ بوڑھی عورت سے بھی ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، اس سے جسم کمزور ہو جاتا ہے اور آدمی جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں بھی ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، اس سے آدمی جلد ضعیف ہو جاتا ہے اور جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جماع کرنا صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، بلکہ 2 مرتبہ کی ہم بستری میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ جس سے طبیعت میں چستی پیدا ہو جائے اور جسم ہلکا پھلکا معلوم ہو اور خواہش دوبارہ لوٹ کر آ جائے۔ سفر میں جانے کے ارادے کے وقت ہم بستری نہیں کرنا چاہیے، اس سے ارادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ سفر سے واپسی کے بعد فوراً جماع نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ رنج و فکر اور سفر کی تھکاوٹ دور نہ ہو جائے۔ بخار، زکام، نزلہ، کھانسی اور دیگر تکلیفوں کی موجودگی میں ہم بستری نہیں کرنا چاہیے، اس سے جسم کمزور اور مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نشہ کی حالت میں ہم بستری نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس سے بیوی کو نفرت پیدا ہوگی اور اولاد بھی لنگڑی لولی پیدا ہوگی۔ ایک بار صحبت کرنے کے بعد دوبارہ اسی رات میں ہم بستری کرنے کا ارادہ ہو تو دونوں کو چاہیے کہ وضو کر لے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہو تو دونوں کو چاہیے کہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور وقفہ کے بعد ہم بستری کریں۔ عین نماز کے وقت میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عین نماز کے وقت میں اگر ہم بستری کیا جائے اور اس ہم بستری سے حمل ٹھہر جائے تو اولاد نافرمان ہوگی، اس لیے عین نماز کے وقت میں ہم بستری نہیں کریں۔ ایام حیض میں عورت سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے کہ یہ شرعاً ناجائز و حرام ہے، اور اگر اس ہم بستری سے حمل ٹھہر جائے تو اولاد لولی لنگڑی پیدا ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ اس لیے ایام حیض میں ہم بستری ہرگز نہ کریں کہ یہ شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ اگر یہ ویڈیو ناظرین پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ ہمارے اسلامی بھائی اور بہنیں ان حالات میں، ان اوقات میں ہم بستری کرنے سے بچ جائے۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔